سب کے سامنے پہلی بار۔ اس وقت اورحان جہزیب غازیان اور حرین کے ساتھ حرم کے اختتام پر دربار کو جاتی راہداری میں کھڑے تھے۔ آج تم دونوں پہلی بار دربار جا رہے ہو، ہرگز کوئی شرارت، کوئی غلطی مت کرنا۔ حرین نے سنجیدگی سے انہیں تاکید کی۔ دونوں کی شرارتیں بس حرم تک محدود رہتی، مگر پھر بھی تاکید کرنا ضروری تھا تاکہ آج کے دن کی احساسیت سمجھ سکیں۔ میری بات یاد رہے گی نا؟ جی والدہ، ضرور یاد رہے گی۔ ہم آپ کو یا بابا کو بالکل کسی کے سامنے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا۔ دونوں آج بہت پرجوش تھے۔ حرین اب دونوں کی پیشانی چوم کر انہیں روانہ کر رہی تھی۔ وہ دونوں غازیان کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے راہداری سے باہر نکلے اور ہر شے پر دلچسپی سے نظر ڈال رہے تھے۔ محل کے اس حصے میں وہ پہلی بار آئے تھے۔ سبز میدان میں کئی پرشکوہ عمارتیں کھڑی تھیں۔ ایک بہت عالی شان عمارت کے باہری ستون سرمئی سنگ مرمر کے بنے تھے، کھڑکیاں سنہری تھیں، اور اس عمارت کے بالکل سامنے بوری لکڑی کا بہت بڑا دروازہ تھا۔ دونوں کی نظریں وہیں ٹھہر گئیں۔ اس دروازے کے پیچھے باب سعادت تھا جو دربار عام میں کھلتا تھا، جہاں ابھی ہزاروں لوگ، ہزاروں سپاہی موجود تھے۔ آج کی تقریب ان سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے رکھی گئی تھی جنہیں چند دن پہلے ہی اپنی جنگی تربیت مکمل کی تھی۔ وہ تینوں اب دربار کے سامنے کھڑے تھے۔ غلاموں نے دروازہ کھولا۔ دروازہ دھیرے سے کھلنے لگا۔ ان کی دھڑکن سست پڑنے لگی۔ دروازے کے پیچھے ایک اور دیوان تھا جہاں منقش اونچا باب سعادت لب پوستہ کیے کھڑا تھا۔ متبذر ہوتے جہزیب نے اپنے بابا کو دیکھا جو پرسکون سے کھڑے تھے۔ دستور، بادشاہ سلطنت! جہزیب کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط ہونے لگی۔ اورحان نے گہری سانس لے کر چہرہ دربار چلایا کرتے تھے، مگر نہ جانے کیوں اس کے بابا باقی عام درباریوں کے ساتھ کھڑے ہو کر دربار چلاتے تھے۔ یہ بات اورحان نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ میدان میں دائیں جانب سے بنے مینار عدالت سے حرین اور دونوں شہزادیاں کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی۔ روحم اپنی ماں کی گود میں بے چین لگ رہی تھی، جبکہ نور مسکرا کر تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ شیخ الاسلام دعا مانگ رہے تھے، باقی سب بھی ان کے ساتھ دعا مانگنے لگے۔ حرین اور نور حیات نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حرین، روح آہستہ سے بولی۔ شٹ! نور نے اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ ہاں حرین کی جان، مجھے نیچے جانا ہے، غازی کے پاس۔ وہ دیکھو کتنے مزے سے دونوں غازی کے ساتھ کھڑے ہیں اور مجھے یہاں اوپر بھیج دیا ہے، یہ غلط بات ہے۔ وہ حرین کے کندھے سے چہرہ لگا کر منسوئی افسردگی سے کہنے لگی، تم اوپر زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ نور نے ہنستے ہوئے کہا، میری شہزادیاں دربار میں نہیں جاتی۔ لیکن حور، تم تو گئی تھی نا میرے پیدا ہونے سے پہلے، جب شہر کے لوگ ناراض ہو گئے تھے۔ وہ برسوں پرانی مہربان کے خلاف ہونے والی بغاوت کا حوالہ دینے لگی۔ تب بات الگ تھی، میں بڑی تھی تب، تمہارے جتنی تھوڑی نہ تھی۔ حرین اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ پھر مجھے جلدی بڑا کرو، مجھے نیچے جانا ہے ابھی۔ وہ اپنی بات پر مصر رہی۔ انسان خود کو دھوکہ کب دیتا ہے؟ نیچے پرجوش سے سپاہی آگے بڑھ کر سلطان سے ملتے اور تحفے میں ملنے والی تلوار سلطان کے ہاتھوں سے لے کر شہزاد گان سے ملنے لگتے۔ غازیان کی نکھیوں سے دونوں کو دیکھ لیتا۔ جہزیب پورے دل سے مسکرا کر مل رہا تھا، جبکہ اورحان سنجیدہ سا سیدھا سا کھڑا ذرا سا مسکرا کر مل رہا تھا۔ دونوں کو وزراء اور فوجی عہدیداران سے ملاقات کرانے کے بعد وہ انہیں بازار کے دورے پر لے آیا۔ لباس پر عام سا چوگا پہن رکھا تھا۔ بازار کسی عمارت کے صحن کی طرح تھی، چکور صحن جس کے چاروں کونوں پر دکانیں بنی ہوئی تھی۔ محافظ بھی عام لباس میں ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ مختلف لہجوں، مختلف زبانوں میں کہے لفظ
آپس میں گھل مل رہے تھے۔ ماحول میں صبح کی سردی کی کھنک تھی۔ ارد گرد کی دکانوں سے مسالے، قلیم، کپڑے کی مہک آ رہی تھی۔ غازیان دکانداروں سے خرید دریافت کرتے ہوئے اپنی شناخت بتائے بغیر ان سے ان کے مسائل پوچھنے لگا۔ دونوں اپنے باپ کے بولنے کے انداز پر گنگ تھے، جو صرف چند جملے بولتا اور سامنے والا اپنی پریشانیاں، آسانیاں سب ایک سانس میں بتا دیتا۔ جہاں زیب کی نظر ایک معذور بوڑھے بھکاری پر پڑی، میلا کچیلا بھکاری کھانا کھانے کی کوشش کرتا، مگر اس کے ہاتھ منہ تک نہ پہنچتے۔ وہ بار بار نوالا منہ تک لے جاتا، پھر تھک کر ہاتھ گرا دیتا۔ وہ دونوں پیچھے رہ گئے تو غازیان نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ دونوں بھائی آپس میں سرگوشی کر رہے تھے اور ہان بار بار نفی میں سر ہلاتا۔ جہاں زیب اور ہان کو چھوڑ کر اس تک آیا، پھر اس سے اجازت لے کر پلٹ گیا۔ خوشی سے بھرپور مسکراہٹ غازیان کے چہرے پر چھا گئی اور ہان سنجیدگی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آؤ ادھر چل کر بیٹھتے ہیں۔ غازیان اور ہان کو لے کر پاس ہی کیوا خانے کے باہر بیٹھ گیا، جو بازار کے درمیان کھلے میں بنا تھا۔ نظریں جہاں زیب پر بھی تھیں، جو ایک نان بائی کی دکان سے روٹی خرید کر اب بھکاری کی۔ عربی میں تکبر کا ایک مطلب دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ جب انسان تکبر کرتا ہے تب وہ خود کو برتر اور دوسروں کو کمزور سمجھنے لگتا ہے، جبکہ نہ وہ تو برتر ہوتا ہے اور نہ باقی لوگ کمتر ہوتے ہیں، اور یہی سوچ اسے دھوکے میں رکھتی ہے۔ اسی دھوکے میں مغرور انسان خود کو برتر سمجھتے سمجھتے سب کی نظروں میں کمتر ہو جاتا ہے۔ اگر نہ بھی ہو تو اللہ اور فرشتوں کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر سن رہا تھا۔ پیچھے جہاں زیب بھکاری کے ساتھ بیٹھا اس سے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا تھا۔ بھکاری خوش دلی سے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ انسان کی شخصیت کو اعتماد نکھارتا ہے اور غرور تباہ کر دیتا ہے۔ جانتے ہو جس کا دل زندہ ہو وہ کیسا دکھتا ہے؟ اور ہان نے نفی میں سر ہلانے لگا۔ جس کا دل زندہ ہو اس کے عمل میں، اس کے انداز میں جھکاؤ ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، جیسے پھلوں سے بھری شاخ میں جھکاؤ ہوتا ہے۔ غازیان نے اس کی پیالی کو دیکھا اور ہان نے غیر ارادی طور پر پیالی اٹھائی اور گھونٹ بھرا۔ اور جس کا دل مردہ ہو اس میں اکڑ ہوتی ہے، جیسے لاش اکڑ جاتی ہے۔ مگر ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم مغرور ہیں یا پر اعتماد؟ وہ اپنی خالی پیالی رکھ کر مدھم آواز میں اعتماد سے بولا۔ اس کے سوال پر غازیان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہنے لگا، جب تم کسی سے ملو اور تمہیں اپنا آپ خاص لگنے لگے، برتر لگنے لگے، تب سمجھ جاؤ کہ یہ غرور ہے۔ تم ابھی چھوٹے ہو۔ غرور ایسی بیماری ہے جس کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو یہ ہمارے ساتھ بڑی ہو کر ناسور بن جاتی ہے۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے بابا؟ اور ہان نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ بیماری کے معلوم ہوتے ہی علاج شروع کر دینا چاہیے۔ غلطی ٹھیک کرنے کا سب سے اچھا وقت تب ہوتا ہے جب غلطی کا علم ہو جائے، جب نفس کوئی اچھا کام کرنے سے روکے، تب یقینی طور پہ وہی کام پہلے کرنا چاہیے۔ جہاں زیب کھانا کھلا کر اپنا رومال پانی کی سبیل سے گیلا کر کے بھکاری کا عشاء ہو چکی تھی، دونوں اپنے کمرے میں سونے چلے گئے تھے۔ غازیان راہداری میں داخل ہوا تو سامنے نور حیات بے چین سی ٹہل رہی تھی اور غزل منتظر سی کھڑی تھی۔ اس کے آبرو اچنبے سے اکٹھے ہوئے۔ نور، کیا بات ہے؟ تم ابھی تک سونے نہیں گئی؟ کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ جی، اور مسئلہ اندر بیٹھا ہے۔ آج آپ روحم کو ساتھ لے کر نہیں گئے؟
اس لیے وہ اندر ناراض بیٹھی ہے، نیند سے آنکھیں بند ہو رہی ہیں، پھر بھی زبردستی جاگ۔ اسے زبان سے کہنے کی نہیں، اظہار سے بتانے کی عادت تھی، اور وہ ان سب کا ہر انداز بخوبی پہچانتا تھا۔ اس سے پہلے نور دور جاتی، غازیان نے اسے گود میں اٹھایا۔ وہ بے ساختہ ہنستی۔ کل کا سارا دن تم دونوں کے ساتھ، بس وعدہ؟ ہاں وعدہ۔ اسے اپنے باپ پر ہمیشہ فخر رہا تھا۔ اس کا باپ ایک مثالی باپ تھا، جو سب گھر والوں میں برابری ہمیشہ قائم رکھتا، ہمیشہ ان کے دل کی بات زبان تک آنے سے پہلے سمجھ لیتا۔ نرالی شہزادی۔ کمرے میں روحم دروازے سے کان لگا کر باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی نور جانے لگی، باہر خاموشی چھا گئی۔ اس سے پہلے دروازہ کھلتا وہ بھاگ کر بستر تک آئی، کود کر بستر پر بیٹھی اور گردن جھکا لی۔ اداکار نے چہرہ پھلا لیا۔ دروازہ کھلا، کسی کی خوشبو پر لب مسکراہٹ میں ڈلنے لگے۔ پھر خود کو یاد دلایا کہ ناراض ہوں۔ غازیان نے رک کر بستر کی چادر کو دیکھا۔ روحم کے گرد چادر پر مکڑی کے جالوں کی طرح شکنیں تھیں۔ چادر کناروں سے باہر نکل آئی تھی، جیسے کوئی کود کر بیٹھا ہو۔ کیا میری روح مجھ سے ناراض ہے؟ بستر پر لیٹ کر اس نے اپنا سر روحم کی گود میں رکھ دیا اور مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ روحم نے فوراً چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر مسکراہٹ دبائی۔ ہاں، روحم اپنے بابا سے بہت ناراض ہے۔ اسے جب ناراض ہونا ہوتا وہ غازی کی بجائے بابا بولتی۔ نرالی شہزادی کا ہر انداز نرالا تھا۔ پھر روحم آج بابا کے ہاتھ سے انگوٹھی بھی نہیں اتارے گی۔ اس نے ہنستے ہوئے روحم کے چہرے سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ روحم نے ہاتھ ہٹا کر اس کا سر اپنی گود سے نیچے اتارا اور اس کی طرف پشت کر لی۔ پھر بولنے لگی، بولتے ہوئے بار بار مسکرانے لگتی۔ پھر ناراضگی سے چہرہ سیدھا کرتی، مگر غازی سے ناراض ہونا ناممکن سی بات تھی اس کے لیے۔ ہاں، آج روحم بابا کے ہاتھ سے نہ انگوٹھی اتارے گی، نہ بابا کو شب خوابی کا لباس لا کر دے گی، نہ بابا سے کہانی سنے گی، اور کیا نہیں کرے گی، ہاں بابا سے بال بھی نہیں بنوائے گی۔ غازیان اس کے پیچھے اٹھ کر بیٹھا، پھر اس کے بال سمیٹنے لگا۔ روحم پھر ہاتھ منہ پر رکھ کر ہنسی روکنے لگی، اور اس نے روحم کی بال چٹیاں میں گونتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ پھر خود ہی اسے چھیڑتے ہوئے کہنے لگا، اور روحم کبھی غازی سے گلے بھی نہیں لگے گی، روز صبح کو صبح بخیر کہنے بھی نہیں آئے گی، اب صرف نور غازی کو روز صبح تیار کرنے آئے گی۔ روحم کبھی غازی کی پیشانی بھی نہیں چومے گی، اور کیا نہیں کرے گی۔ اس نے چٹیا روحم کے کندھے پر آگے ڈالی۔ وہ حیرت سے مڑی، اور روحم ایسا کیوں نہیں کرے گی؟ روحم اپنے غازی سے ناراض جو ہے؟ نہیں، روحم بس آج رات کے لیے ناراض ہے۔ وہ اب ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتارنے لگی۔ اسے بس موقع چاہیے۔ غزل اورحان اور جہاں-زیب آ گئی۔ قرین نے آتے ہی پہلا سوال یہ کیا، اور کمرہ لباس میں آ کر آئینے کے سامنے کھڑی زیورات اتار کر رکھنے لگی۔ جی شہزادی، تھوڑی دیر پہلے ہی آ گئے تھے۔ نور اور روحم وہ دونوں سو گئی؟ نور حیات سو گئی ہے، باقی روحم اپنے بابا کے پاس ہے۔ قرین حیرت سے مڑی۔ روحم کو وہ جانتی تھی، اسے صرف موقع چاہیے اپنے غازی کے ساتھ وقت بتانے کا، اس لیے وہ ابھی نہ خود سوئے گی نہ غازیان کو سونے دے گی۔ قرین تیزی سے باہر نکلی، خوابگاہ میں داخل ہوئی تو زخمی سا مسکرائی۔ خوابگاہ میں غازیان سادہ لباس میں ملبوس روح کے سامنے دونوں ہاتھ آگے کیے بیٹھا تھا۔ روح کئی سارے رنگ اپنے گرد پھیلائے پوری توجہ کے ساتھ برش سے غازیان کی کلائیوں پر موجود نشانات خوبصورت رنگوں سے بھر رہی تھی، اور ریاست سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ قرین کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس نے نرمی سے پکارا، روحم آ جاؤ، سونے کا وقت ہو گیا ہے،
अपने बाबा को भी सोने दो और कहकर हाथ थामने के लिए बाजू बढ़ाए। गाजी मैं जाऊं? रोहम ने जाने के नाम पर उदासी से सर उठाया। फिर गाजियान को देखा जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। यकीनन उसके गाजी को बहुत नींद आ रही थी। वो रंग समेटते हुए उसे देखकर मुस्कुराई। हाँ जाओ, बाकी कल कर लेना। शब बखैर मेरे गाजी। हुरैन रोहम को लेकर वहां से चली गई और अंदर गाजियान देर तक अपने हाथ पर मौजूद खूबसूरत रंगों से भरे निशानात को देखता रहा। जिंदगी इन रंगों से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। सबकी जान। अगली सुबह शहर वालों पर बहुत रोशन तुलू हुई थी। नीले समंदर और स्याह आसमान के दरमियान सुनहरी सूरज तुलू होने लगा तो समंदर की नीलाहट सुनहरी रंग में पिघल गई। आसमान की स्याही छटकर सफेदी में बदल गई। सुल्तान की ख्वाबगाह में देखो तो मंजर मामूल से मुख्तलिफ दिखाई देगा। सब ख्वाबगाह में मौजूद अभी भी परेशान से बिस्तर के गर्द खड़े थे। जिसके लिए परेशान थे वो मुतमईन दीवार से सर टिकाए नीम दराज लेटा हुआ था। चेहरा बुखार की शिद्दत से सुर्ख दहक रहा था। सर में शदीद दर्द था। आंखें सर दर्द के सबब गुलाबी नमी हो चुकी थी। रोहम, बाबा के पास से हट जाओ, तुम भी बीमार हो जाओगी। रूह सुबह सवेरे जब उसे तैयार करने के लिए पहुंची तो हुरैन और नूर हयात पहले से ही अंदर मौजूद थी। रात को गाजियान की तबीयत सर दर्द से खराब होना शुरू हुई थी और सुबह तक मजीद बिगड़ती चली गई। दवाई के बावजूद तबीयत नहीं संभल रही थी। रोहम उदास अपने गाजी से चिपक कर बैठी थी और हान और जहाजेब फिक्रमंद से पास खड़े थे। नूर हयात परेजी नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हो रही थी। अलबत्ता हुरैन बाज़ाहिर पुरसुकून लग रही थी। बाकी सब के लिए नाश्ते की मेज ख्वाबगाह में ही लगा दी गई थी। तुम सब नाश्ता करो और रोहम तुम भी शाबाश। हुरैन आम लहजे में सबको नाश्ते का कहने लगी, मगर उसकी तरह किसी का भी खाने को पीने को दिल नहीं चाह रहा था। वालिदा, हम बाद में खा लेंगे। और हान और जहाजेब एक साथ बोले, नहीं, अभी खाओ सब। हुरैन, तुम भी बच्चों के साथ बैठकर नाश्ता करो। तुम लोगों की बेवजह परेशानी से मुझे उलझन हो रही है। वो कोफत का शिकार लग रहा था। हुरैन आर्जदगी से उसे देखकर बाकी सब के साथ नाश्ता करने को बैठी। न जाने क्यों उसे खुद से जुड़ी हर बात बेजा लगती थी। गाजी, तुम्हें मैं खिलाऊं? रोहम एकदम नाश्ता करने का बहाना करके सोचकर बोली, रोहम, तुम भी जाकर अपनी वालदा के साथ नाश्ता करो। वो संजीदा लहजे में बोला, मगर रोहम ने अफसुर्दगी से पलकें झुकाई। रोहम, उसने संजीदगी से उसे देखा। ठीक है, गुस्सा मत करो। वो मुदाफाना अंदाज में हाथ उठाकर बोली और बिस्तर से उतरकर हुरैन के साथ बैठी। वो मुस्कुराते हुए सबको देखने लगा, फिर अपना नाश्ता भी शुरू किया। गाजी, तुमने हद से ज्यादा इन सबको अपना आदी बना दिया है। अभी भी रूह और बाकी सब इतनी मुश्किल से सोए हैं। सबकी बस एक ही रट थी कि बाबा के साथ सोना है। हुरैन कमरे में दाखिल होकर कह रही थी। वो बिस्तर पर नींद दराज लेटा हुआ उसे देखकर थकान से मुस्कुराया। मैं चाहता हूँ मैं अपने बच्चों को दुनिया की तमाम खुशियां दूं, उन्हें हर वो खुशी दूं जिनके लिए मैं कभी तरसा था। वो मगरबी सूबों के दौरे पर 3 माह के लिए रवाना हो रहा था, इसलिए सब ख्वाबगाह में कतार में खड़े थे। हुरैन इत्मीनान से मुस्कुराकर उसे देख रही थी और उसकी गोद में खफा बैठी रोहम ने अपना चेहरा दीवार की तरफ मोड़ रखा था। गालों पर आंसू की लड़ियां टूट कर गिर रही थी। अपना ख्याल रखना हुर। जब वापस आऊं तो मुझे मेरी हुरैन पहले से ज्यादा मजबूत और खूबसूरत चाहिए। वो उसके सामने तंदुरुस्त खड़ा मान से मुस्कुराते हुए कह रहा था, इंशाअल्लाह। और रूह, अपनी माँ को बिल्कुल भी तंग नहीं करना, ना अपनी बहन भाइयों को। ना खाने में जिद करनी है, ना सोते वक्त किसी को तंग करना है। रोहम ने गमज़दा चेहरा मोड़कर उसे देखा, फिर धाड़े मारकर रोने लगी।
غازیان نے اسے گود میں اٹھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ نور حیات کی طرف متوجہ ہوا جو رنجیدہ سی نظریں چکائے خاموش کھڑی تھی۔ غازیان نے پنجوں کے بل بیٹھ کر اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ میری زندگی کا نور، زیب ادھر آؤ میرے پاس۔ تم دونوں بھی اداس ہو گئے۔ عجیب بات ہے، بارشوں کا موسم قریب آ چکا تھا۔ آج صبح سے سورج نے اپنا چہرہ سرمئی بادلوں کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ ہر طرف بارش برسنے سے پہلے کی گھٹن تھی، جیسے شہر کا سانس رک گیا ہو۔ سورج یوں ہی اپنا چہرہ دکھائے بغیر سمندر کی ٹھنڈی چادر کے پیچھے چھپ گیا۔ ہر طرف اندھیرے کے پردے گر گئے۔ سیاہ تاریکی نے ہر شے جذب کر لی۔ آج غازیان کو دوپہر میں ہی لوٹ آنا تھا، مگر قاصد نے بتایا کہ آقا ایک دن بعد واپس آئیں گے۔ وہ کسی اہم کام میں مصروف ہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ حورین باقی بچوں کو سلا کر اب روحم کو سلا رہی تھی۔ وہ مطمئن تھی۔ باہر اب سرد ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی۔ کھڑکی سے ہوا اندر داخل ہوئی تو چھت سے لٹکتے کانچ کے فانوس کھنکنے لگے۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی بند کی۔ اس کی خوابگاہ کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ حورین نے پلٹ کر دیکھا۔ کنیز اسے باہر آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ حورین کی پیشانی پر بل پڑے۔ خیر، غلاموں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ تم شہزادی کے پاس رکو، میں دیکھتی ہوں۔ وہ طمانینت سے کہہ کر غازیان سے ملنے چلی گئی۔ محل کی راہداریوں میں زرد مشعلوں نے روشنی بکھیر رکھی تھی۔ راہداری میں آگ جلنے کی باریک بو تھی۔ آسمان پر بادل وقفے وقفے بات گرجے۔ حورین پرسکون سے چلتی ہوئی پہنچی۔ آقا کو خبر دو، سلطانہ آئی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ غلاموں نے خاموشی سے انجان نظروں کا تبادلہ کیا اور سر جھکائے رکھے۔ باہر بوندا باندی برسنا شروع ہو چکی تھی۔ محل کی کھڑکیوں پر دھند چھانے لگی۔ حورین متعجب سی آبرو سکڑے انہیں دیکھنے لگی۔ آقا کو خبر دو، سلطانہ ان سے ملنا چاہتی ہیں، اس نے اپنی بات دہرائی۔ اس بار آواز میں آنچ تھی۔ غلاموں کے لبوں پر خاموشی کی مہر برقرار رہی۔ دونوں بت بنے کھڑے رہے۔ باہر پل بھر کو بجلی چمکی۔ ہر طرف سفید روشنی پھیل کر سمٹ گئی۔ اندھیرے نے روشنی کو جکڑ کر تاریکیوں میں سمیٹ لیا۔ بھاری شور چند لمحوں بعد دب گیا۔ وہ ضبط کے کڑوے گھونٹ بھر کر وہاں سے چلی گئی۔ اپنے محل میں پہنچی تو دماغ مختلف خیالات کی زد میں تھا۔ غازیان آخر اس سے ملنے سے کیوں منع کرے گا؟ وہ بند مٹھی تھوڑی کر رکھے سوچ میں غرق تھی۔ کوئی بھی خیال اس بات کی وضاحت نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا اس کی طبیعت خراب ہے؟ کیا اس لیے وہ منع کر رہا ہے؟ بات یقیناً حد سے زیادہ اہم ہوگی، تبھی غازیان اسے چھپا رہا ہے، اور اس بات کا تعلق بھی یقیناً اس سے اور بچوں سے ضرور ہوگا۔ حورین کو اس کی فکر لاحق ہونے لگی۔ اس نے اپنے محل سے اس کی خوابگاہ تک جانے والی خفیہ راستے کا اینٹوں کے رنگ دکھائی دینے لگتے۔ سرخ سرمئی بورا باہر برستی بارش میں تیزی آنے لگی۔ ایک طرف چھت میں اوپر کھڑکیاں بنی ہوئی تھی، باہر زور سے بجلی کڑکی۔ راہداری چاندی میں جیسی روشنی میں ڈوب گئی۔ شور سے دیواریں لرزنے لگی۔ اندر جلتی موم بتی کی روشنی مانند پڑی۔ وہ راہداری کا مڑ کر بالآخر مطلوبہ جگہ پہنچ گئی۔ فکر سے دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ راہداری کے سرے پر دروازہ تھا جس کے پردہ دھکیلا۔ دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی۔ دروازہ سست روی سے کھلتا گیا۔ نیم روشن کمرے کا منظر آنکھوں کے سامنے پھیلنے لگا۔ سامنے کمرے کے وسط میں غازیان بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں شاک سے پھیلی تھیں، پھر چہرہ خوف سے سفید پڑا تھا جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ حورین کا سانس جمنے لگا۔ وجود میں خون برف کی طرح جم رہا تھا۔ غازیان اکیلے نہ تھے۔ زور سے دھاڑا، ہر قطرہ ہیرے کی طرح چمک رہ گیا۔ کمرے کے ہر کونے میں سفید روشنی پھیل گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ پہلو میں جا گرے۔
موم بتی زمین پر گر کر بجھ گئی، گرم شعلہ بجھ گیا، دل بجھ گیا۔ سنہری ریشم جیسے گنگریالے بال، گول چاند سا چہرہ، سنہری کانچ سی آنکھیں، تازہ گلاب جیسی گلابی رنگت۔ زوردار بجلی محل کے باغ میں ایک درخت پر آ کر گری، ہر شے دہل گئی۔ درخت کی مضبوط شاخیں جلتی ہوئی چٹک کر نیچے گرنے لگی۔ آسمان سے گرتے آنسو میں سنہری چنگاریاں اوپر اٹھنے لگی۔ دور کہیں آسمان جتنی اونچی عمارت بھی دڑم سے جو زمین بوس ہو چکی تھی اب۔